بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعتراض جو اہل بدعت کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ صراط مستقیم جو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ نماز میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا یہ بدتر ہے کسی بھی برے سے برے خیال سے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ خیال لانے وہ مراد نہیں ہے جو عام عوام کا خیال ہوتا ہے۔ صوفیہ اکرام کے ہاں ایک اللہ تعالیٰ ان کو مجاہدات کی برکت سے ایسی روحانی توجہ عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کی روح وہ ذات حق جل شانہ سے ملاقات میں ہوتی ہے۔ نماز میں ان کو روحانی سیر نصیب ہوتی ہے۔ اب جب وہ اس روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے گا تو اس وقت وہ ذات حق تعالی شانہ کی ملاقات نہیں ہوگی اس سے۔ تو یہ اس طرح ہے کہ جس طرح حج کا موقع ہے اور 9 ذی الحجہ 8 ذی الحجہ کو ایک آدمی مدینہ پاک میں بیٹھا ہے، گیا پاکستان سے وہ حج کرنے کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ یار تو مدینہ پاک سے چلا جا مکہ شریف حج کر لے، اور وہ کہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو، تو یہ بات اس کی کیا صحیح ہوگی؟ اس کو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ تم یہ حج کا موقع ہے، حج کر لو، تم حج کے لیے پاکستان سے آئے ہو، اس کے بعد پھر دوبارہ مدینہ پاک آ جانا، روضہ اقدس پہ آ جانا۔ اب اس بات کو وہ اگر کہے کہ نہیں جی انہوں نے توہین کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں توہین کی کون سی بات ہے؟ اس کو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں پہلے وہ کر لیں۔ اسی طرح مقصد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کا یہ ہے کہ نماز کی کیفیت چونکہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے، اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا، خیال کو لے جانا، اور ان کا خیال جانے سے تیز ان کی روح مبارکہ ہوتی ہے، کیونکہ روح کی جو سیر ہے وہ خیال سے بھی تیز ہے۔ خیال بعد میں عرش تک پہنچتا ہے، اولیاء کرام کی روح پہلے عرش پر پہنچ جاتی ہے مراقبے کی حالت میں۔ تو اسی طرح جب وہ خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے گا تو روح بھی فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ تو نماز کے کمال یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روح حاضر رہے۔ اسی کو حضرت سمجھا رہے ہیں جس کو یار لوگوں نے گستاخی سے تعبیر کر دیا۔ اب یہ خیال جو ہے دنیا کے خیال سے کیوں برا کہا؟ دیکھیے کہ دنیا کا خیال کوئی کسی کو نماز میں آ جائے، کوئی گندے سے گندہ خیال، تو فوراً جھٹک کے واپس آ جائے گا نا نماز میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت ہے، دل میں قدر ہے، آپ علیہ السلام کے پاس جب جائے گا تو واپس نہیں آئے گا جلدی۔ تو اس لیے نماز کی جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو ملاقات، اس کے منافی ہوا، اس وجہ سے کہہ دیا گیا۔ اور اس سے مراد، اس کو مثال سے سمجھیں، اس میں توہین نہیں ہے۔ فقہ کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ اب اگر ان سے مسئلہ پوچھا جائے کہ ایک آدمی قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، اس کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ تو یہ کہیں گے ٹوٹ جاتی ہے۔
لیکن اسی آدمی کے سامنے سے جو ہے کتا گزرتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے تو نماز ٹوٹی کہیں گے؟ نہیں ٹوٹی۔ اب معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ ان کے ہاں معاذ اللہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کی توہین کر دی انہوں نے کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے یہ نماز ان کے ہاں ٹوٹ جاتی ہے اور کتے کو دیکھنے سے نہیں ٹوٹتی، تو یہ بات بتائیں غلط ہے یا نہیں؟ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا عمل کثیر ہے، اصل میں عمل کثیر کی وجہ سے نماز ٹوٹی، اور کتا سامنے سے گزرا اس کو دیکھ لیا، دیکھتا رہا، تو عمل کثیر میں نہیں آتا۔ قرآن پڑھنا دیکھ کر یہ تعلیم میں آ جاتا ہے، تعلم میں آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ عمل کثیر بن گیا، احناف کے ہاں نماز ٹوٹ گئی۔ تو اب مسئلے کو گڑبڑ کرنا اور بدنام کرنا کہ جی ان کے ہاں معاذ اللہ قرآن کی توہین ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کی دوسری مثال سمجھیں، آپ کسی بھی بتی سے پوچھ لیں کہ آپ کے گھر میں اگر کتا گھس آئے تو آپ کی عورتیں پردہ کریں گی؟ وہ کہے گا نہیں۔ اچھا، آپ کے مولوی صاحب آپ کے گھر میں آ جائیں تو عورتیں پردہ کریں گی؟ کریں گی۔ اب ان کو کہو کہ مولوی کی توہین کر دی تم نے۔ مولوی کی توہین نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ احکام علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، مولوی کی عظمت ہے، انسان ہے، اس وجہ سے شریعت پردے کا حکم دے رہی ہے۔ وہاں قرآن پاک کی عظمت ہے، اس کی تعلیم ہے، ایک عمل کثیر ہے، اس لیے فقہا کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مسلمان کے دل میں ہے، خاص طور پہ اولیاء کرام کے دل میں بہت زیادہ عشق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ لے جائے گا، آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچے گا، تو اس کی وہ کیفیت ٹوٹ جائے گی جو اللہ سے گفتگو کی ہے، اس لیے اس کو کمال کے منافی کہا۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہ پھر میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ تصوف کی کتاب ہے، تو تصوف کی کیفیات کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ اہل بدعت جو اعتراض کرتے ہیں یہ تو مانتے بھی ہیں اس میں تصوف کو اور صوفیاء کرام کو، تو ان کو تو حق ہی نہیں بنتا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتی ہے مخالفت۔ اختلاف یہ ہے کہ مثلا روافض کہتے ہیں ہم سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہاں نہیں مانتے ہم۔ اب یہ ہے اختلاف، ٹھیک ہے۔ اور مخالفت یہ ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں تو کفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ اب یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہماری عبادت کا یہ مفہوم نہیں ہے، پھر کہنا کہ نہیں ہے تمہارا ہے، اسے کہتے ہیں مخالفت۔ اختلاف کا حل ہوتا ہے، مخالفت کا حل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے خوف عطا فرمائے کہ جو لوگ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم وقت کے مجدد پر یہ الزام لگاتے ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کہنے والا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات فہم سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔